اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کو میری طرف سے یعنی نادیہ خان غازی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ سب کو ذوالحج کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ جل شانہ، اللہ جل مجدہ اس ماہ مبارک کو آپ سب کے لیے برکت والا، رحمت والا اور بے شمار نعمتیں عطا کرنے والا بنائے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، بیماروں کو شفائے کاملہ و صحت عاجلہ و مستقلہ و مستعمرہ عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ پاک جو حجاج گئے ہیں حج کے لیے، اللہ رب العزت ان کی سعادت کو قبول فرمائے اور آنے والا سال ہمارے لیے زیارت کعبہ شریف جو ہے وہ ہمارے نصیب میں لکھ دے۔ تو کل میں نے اپنے ویڈیو پیغام میں، جو کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں جو حج کا تاریخی پس منظر ہے اس حوالہ سے کنٹینٹ لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، تو کل میں نے اپنے ویڈیو پیغام آخر میں یہ کہا تھا کہ ہم خطبہ حجۃ الوداع جو ہے اس پر بات کریں گے۔ خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت اور انفرادیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ جدوجہد کے بعد اسلامی معاشرے کا قیام اور بین الاقوامی سطح پر مصطفی انقلاب کی بنیادیں استوار کر دینے کے بعد 10 سنہ ہجری کو آخری حج کے موقع پر جو خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا وہ عالمی انسانیت کے لیے انسانی حقوق کا پہلا باقاعدہ چارٹر تھا اور اقوام عالم کے لیے نیا عالمی نظام متعارف کروایا تھا۔ اس خطبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئے عالمی نظام کا آغاز فرمایا، سابقہ جاہلانہ اور ظالمانہ نظام کو منسوخ فرما دیا، ہر شخص کی جان، مال، عزت، آبرو کی حرمت کا اعلان فرمایا اور اعلان فرما کر عالمی امن کا قیام آپ نے فرمایا، تقوی کو شرف و کرامت کی بنیاد قرار دے کر عالمی مساوات کا قیام فرمایا، سود کی ممانعت کا اعلان فرما کر معاشی استحصال کا خاتمہ کر دیا، عورت کے حقوق، اس کی عزت و ناموس کو تحفظ دے کر اس کا وقار بلند کیا، زیر دست اور افلاس زدہ انسانیت کے حقوق کا تحفظ فرما کر ان میں جینے کا حوصلہ اور ناانصافی کے خلاف ڈٹ جانے کی جرأت عطا فرمائی۔ خطبہ حجۃ الوداع کا مختصر سا یہ جائزہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کی اہمیت و انفرادیت کو اگر ہم پایا ثبوت تک پہنچا دیتے ہیں، اس خطبے کا ایک ایک لفظ فصاحت و بلاغت اور اعجاز کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبائلی تفاخر و عصبیت، سماجی اونچ نیچ کے باطل تصورات، عرب و عجم کے جھوٹے امتیازات اور مادی شان و شوکت اور کبر و غرور پر مبنی طبقاتی عدم مساوات کے باطل نظریات کو پامال کر دیا، اور یہاں تک اعلان فرما دیا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت اور برتری حاصل نہیں، ہاں اگر کسی میں کوئی فضیلت ہے تو وہ صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اور جیسا کہ پچھلے سیشن میں بھی اللہ رب العزت جو میں نے آیات پڑھی ہیں اس میں بار بار اللہ رب العزت تقوی القلوب، بار بار دل کے تقوی کی بات کر رہا ہے، پرہیزگاری کی بات کر رہا ہے، تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہہ دیا کہ صرف اگر شرف حاصل ہے کسی شخص کو دوسرے شخص پر، فضیلت حاصل ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اس اعلان میں یہ بات کھل کر بیان کر دی گئی کہ ہر مسلمان کا خون، جان، مال، اس کی عزت، آبرو، اولاد، اس کی حرمت، جتنا یہ شہر اور یہ دن سب کے لیے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، سنو جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ یہ احکام اور باتیں ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں نہیں ہیں۔ یعنی یہاں یہ حدیث مبارکہ ہے، اس کو کوٹ کر دوں میں، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ابواب الحج باب الخطبہ ایام منا، یہ وہاں پر یہ حدیث مبارکہ ہے، اس کا آپ کو ریفرنس دے دیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں کہ جو یہاں پر موجود لوگ ہیں جنہوں نے یہ خطبہ سنا ہے، انہیں چاہیے کہ یہ تمام باتیں ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔
یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اثر انگیزی جس طرح ظاہری حیات مبارکہ میں ایک زندہ حقیقت تھی، اسی طرح دور حاضر کے لیے بھی ایک زندہ حقیقت ہے۔ اس لیے آپ کی حیات مبارکہ کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ آج 1500 سال گزرنے کے قریب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں عدل و مساوات کے ایسے ضوابط و قوانین تشکیل پائے جا چکے ہیں جو انسانی حقوق کے تحفظ کی مکمل ضمانت فراہم کرتے ہیں، اور جن کی بنیاد پر باہمی جنگ و جدل، نفرت، استحصال سے پاک اعتدال، میانہ روی، عدل و انصاف اور تکریم انسانیت پر مبنی انسانی معاشرہ وجود میں لایا جا سکتا ہے۔ ہم آج جن حالات میں ہیں، ملک پاکستان کے حالات آپ کے سامنے جس طرح ہیں، آپ کے سامنے غریب کو غریب کا حق نہیں دیا جا رہا، سود جو ہے سود سے پاک کوئی بینکاری نہیں، شاذ و ناظر ہی ہے جس میں علماء اکرام کے کچھ فتاواز آ کر ہم اس کو حلال قرار دے دیتے ہیں۔ اسٹیٹ کا اس میں ایک اور چیز ہے کہ اسٹیٹ جو بھی ہے اس کو غربا کا خیال رکھنا اس میں موجود ہے کہ وہ کس طرح خیال رکھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نو انسان کے لیے یہ جو ان کا آخری خطبہ تھا وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ وہ کھانے پینے، پہننے اوڑھنے اور گھر کی خواتین سے لے کر باہر کی خواتین، باہر کے معمولات، رشتہ داروں، ہمسایوں، تمام سے جتنے بھی تعلقات ہیں وہ اس خطبہ کی روشنی میں اگر مکمل اس کا جو مطالعہ کر لیں تو آپ اس سے فیض یاب ہو سکتے ہیں، آپ سیکھ سکتے ہیں حق کے مکمل ضابطۂ حیات کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور آپ نے کیسے گزارنی ہے۔ تو یہ چیز ضرور یاد رکھا کریں کہ آج اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو چند میں نے 7-8 پوائنٹ جو ہیں وہ اس خطبہ کے آپ کی سماعتوں کی نظر کیے گئے ہیں، اگر ان کو باقاعدہ اسٹیٹ جو ہے اس ملک کے پاکستان میں اپلائی کر دے، اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ ملک ترقی کی طرف چلا جائے، جس طرح اس ملک میں بدحالی ہے وہ خوشحالی کی طرف آ جائے۔ کوئی راستہ قرآن کو چھوڑ کے، مصطفیٰ کے فرمان کو چھوڑ کے ترقی کا راستہ نہیں۔ آج ہمارے حالات فقط اس لیے خراب ہیں کہ ہم نے دامن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ دیا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کل انشاءاللہ ہم حج اور عمرہ میں کیا کیا ارکان ہوتے ہیں اور کس طرح ہوتے ہیں اور ان کی کیا نیت ہے، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ کریم اس ملک پاکستان کو ترقیاں عطا فرمائے اور ہمیں منہاج محمد مصطفیٰ دکھائے۔ اللہ پاک آپ سب پر کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب نادیہ خان قادری آفیشیل اینڈ کلک دا بیل آئیکن تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو۔ شکریہ۔